زندگی کے سفر میں انسان کبھی خوشی سے گزرتا ہے تو کبھی غم کے وادیوں سے، کبھی امید کے چراغ جلتے ہیں تو کبھی مایوسی کی اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، راستے بند ہو گئے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، محنت کا پھل نہیں مل رہا، دل ٹوٹ گیا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ لیکن یاد رکھو، یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، اللہ تم سے ناراض ہے، تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں روشنی کی ایک کرن۔ گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، حالات کتنی ہی مشکل ہوں، زندگی کتنی ہی بوجھل ہو، اللہ کی رحمت سب پر غالب ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، سجدے چھوڑ دے، گناہوں میں پھنس کر یہ سوچے کہ اب معافی ممکن نہیں۔ حالانکہ جب بندہ آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے فوراً بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ کبھی یہ سوچ کر دعا مت چھوڑو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، دعا ضائع نہیں جاتی، کبھی اللہ فوراً عطا کرتا ہے، کبھی بہتر وقت کا انتظار کراتا ہے، کبھی اس کے بدلے سے بہتر چیز دے دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے ذریعے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، مجھے دعا کرنے کی توفیق پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو یقیناً قبولیت بھی کہیں نہ کہیں لکھی ہے۔ فرعون جیسے کافر کو بھی اللہ نے اپنی نشانی دکھائی تاکہ وہ پلٹ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو پکارے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے مگر صبر کیا اور امید نہیں چھوڑی۔ یاد رکھو، جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک زبان حرکت کرتی ہے دعا کی طاقت باقی ہے، جب تک دل دھڑکتا ہے اللہ کی رحمت کی امید باقی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے دراصل وہ اپنے رب کی قدرت اور اس کی صفت رحمت کا انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ مایوس ہونا کافروں کی صفت ہے۔ مایوسی کیوں کفر ہے پتہ ہے؟ کیونکہ مایوسی یہ عقیدہ پیدا کرتی ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، اللہ معاف نہیں کرے گا، دعا قبول نہیں ہوگی، مشکل حل نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ سوچ اللہ کی رحمت کو محدود سمجھنا ہے، اور اللہ کی صفات کو محدود کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ ایک مومن کا ایمان یہی ہے کہ چاہے زمین و آسمان لرز جائیں، کائنات بدل جائے، گناہ پہاڑوں کے برابر ہو، پھر بھی اللہ کی رحمت ایک لمحے میں سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، مایوسی انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، کیونکہ جب دل یہ بات سمجھ لے کہ معافی نہیں مل سکتی تو پھر وہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، دعا ترک کر دیتا ہے، نیک عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ یہی شیطان کا مقصد ہے۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ انسان کو پہلے گناہ پر اکساتا ہے، پھر جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اسے مایوس کرتا ہے کہ اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں انسان ایک کے بعد ایک گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اس جال کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ گناہ کے بعد روتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تب بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے دل پہ یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے لکھ لو، کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سب پر باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مایوسی سے بچائے، اپنی رحمت پر یقین رکھنے والا دل عطا کرے اور ہمیں امید اور صبر کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ آمین۔